قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Jazakallah khairan, Qari Saab. His Holiness Ali Qadr Dr. Sayyidna Mufazzal Saifuddin Saab, Chancellor of AMU, Pro-Chancellor Nawab Ibn Ahmad Saeed Khan of Chhatari, Vice-Chancellor Professor Tariq Mansoor, Pro-Vice-Chancellor Professor Zahiruddin, Registrar Mr. Abdul Hamid IPS, Professor Major Fareed Mehdi, MIC Building Department, and University Engineer Janab Rajiv Kumar Sharma Sahab, staff, students, and old students, friends and well-wishers of AMU, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening, and here's extending one and all a very hearty welcome to this inauguration ceremony of the Centenary Gate commemorating 100 years of Aligarh Muslim University in 2020. The MAO College, formed by Sir Syed in 1875, became the AMU in 1920, and the year 2020 is our centenary. خواتین و حضرات، 17 اکتوبر کی تاریخ کو علی گڑھ والوں کی لغت میں عید علیگ کہتے ہیں، اور ہر سال یہ دن ہمارے لیے بانی درسگاہ سر سید علیہ رحمہ کی یوم ولادت کا مبارک موقع لے کر آتا ہے۔ مگر آج کا دن یعنی 17 اکتوبر 2020 ایک جداگانہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس شام جو مسلم یونیورسٹی کا چمن برقی قمقموں سے آراستہ ہے اور ہر سو ایک جشن کا سا ماحول ہے، تو اس مبارک ہجری ماہ ربیع الاول کا ماہ نو چند گھڑیوں میں طلوع ہو سکتا ہے، جس کی 12 تاریخ کو 1500 برس قبل آ حضرت سرکار کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب کو مبارک کہ آج فہرست اہم مقامات علی گڑھ میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، نام ہے سینٹینری گیٹ اور موقع ہے افتتاحی تقریب۔ Completed in a duration of 9.5 months starting January 2020 and going through the lockdown months since March this year owing to COVID-19 pandemic, this impressive entryway to the main campus of AMU spans 69 feet in width, comprising a central gate of 22 feet, flanked by 2 side gates of 11 feet each, with intricate lattice work, minarets and arches rising to the sky. It touches a maximum height of 56.5 feet, of which 30 feet is open for passage. It's an earthquake-resistant red stone-clad structure with reinforced concrete, and the facade is highlighted by white marble stone and an inlay of colored stones. Designed by AMU faculty Farhan Fazli and M. Khalid Hassan from the Department of Architecture, its development was looked after by Professor Abdul Bari, Chairman, Department of Civil Engineering, as the team of University Engineer Mr. Rajiv Kumar Sharma and MIC Building Department Major Fareed Mehdi worked with brick, mortar, concrete, and red stone to erect this majestic centenary gate. Having said that, allow me to quote from our author Ayn Rand's compelling protagonist Howard Roark in her classic novel, The Fountainhead. Nothing can be reasonable or beautiful unless it's made by one central idea, and the idea sets every detail. A building is alive like a man. Its integrity is to follow its own truth, its one single theme, and to serve its own
single purpose. This singular force behind the Centenary Gate AMU came from one man, Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor AMU. His vision it was, and his single-minded dedication it is, that yet another landmark of pride and prestige is gifted today to every Alig. नाजरीन, साल 2020 में हम पर ही नहीं, दुनिया के गोशे गोशे पर कोरोना की वबा का कहर है। इसे कुदरत इलाही ही कहेंगे कि यही सन 2020 मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम के 100 साल के जश्न का भी साल है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को दम बदम वबा और लॉकडाउन की दुश्वारियां लाहक हैं, मगर बिहम्दिल्लाह ये शेखुल जामिया तारिक मंसूर साहब की यकदस्ता कप्तानी का समर है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साला जश्न में हम सब पर एक बुलंद फसील और दिल पजीर इमारत के बाब वाह हैं। I will now request Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor for his welcome address on this ceremony. His Holiness Sayyidina Saifuddin, His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, Chancellor Aligarh Muslim University, Pro Chancellor Nawab Ibn Saeed Khan Chhatari, Honorary Treasurer Padam Shri Hakim Zillur Rahman Sahab, Pro Vice Chancellor Professor Zahiruddin, Registrar Mr. Abdul Hamid IPS, MIC Building Major Farid Mehdi, University Engineer Mr. Rajiv Kumar Sharma, ladies and gentlemen, and my dear students, Assalamu alaikum and good evening to all of you. At the very outset, I deem it my privilege to extend my deep sense of gratitude and indebtedness to His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, Honorable Chancellor and 53rd Da'i al-Mutlaq of Dawoodi Bohra community, for very kindly accepting our request to inaugurate the newly constructed Centenary Gate of the Aligarh Muslim University as the distinguished head of AMU fraternity. As all of you are well aware, this magnificent gate has been constructed as a mark of centenary celebrations to commemorate the glorious journey of 100 golden years of our institution, Aligarh Muslim University, after its upgradation from Mohammedan Anglo-Oriental College to the university in 1920. Sayyidina Saifuddin is a highly respected spiritual leader and a great philanthropist who is always ready to help those in need and is recognized as an ambassador of peace throughout the world. Under his dynamic leadership, his community has achieved remarkable social, economic, and educational success. In recognition to his efforts for social and educational development and service to the humanity, Sayyidina has been conferred degrees of doctorate honoris causa by many institutions. Sayyidina's family has an unprecedented historical record of relationship with Aligarh Muslim University, comprising 3 generations. His late father, Sayyidina Burhanuddin, served as Chancellor of Aligarh Muslim University from October 3rd, 1999 to October 2, 2002. And his legendary grandfather from April 1953 to April 1965. Sayyidina Mufaddal Saifuddin is presently serving as Chancellor for the 2nd term since 2018. Ladies and gentlemen, the organizing committee of AMU Centenary Celebrations has originally planned to hold celebrations of the university establishment on a very grand scale, and a comprehensive program had already been chalked out. But due to COVID-19 pandemic, we have to drastically reduce and restrict these programs. This event is therefore also being organized online. Friends, the legendary founder of our university, Sir Syed Ahmad Khan, his companions and followers have visualized from the very beginning to establish a university at Aligarh. Madrasa ul Ulum was founded in 1875 and the foundation stone of Mayo College was laid by Lord Lytton on January 8, 1877. After the death of Sir Syed,
The campaign for the university was intensified, and the university finally came into existence on December 1, 1920, after the Gazette notification by the British government. The simple but impressive inaugural ceremony of the university was held in the Strachey Hall on December 17, 1920, in the wake of non-cooperation movement. Ever since its inception in 1920, the university has been making steady progress in academics and all-round development. The 1920 Act had created only a limited number of departments, and the university started functioning with only 13 departments of studies. The faculty system was introduced in the university in 1944. The MAO College Library was established and was named after Lord Lytton, who was then the Viceroy, and was called Lytton Library. Later, it was extended and inaugurated as Maulana Azad Library on December 6, 1960. The faculties of Commerce and Law came into existence in 1960, and the Department of Business Management in 1961. On October 1, 1962, the long-cherished desire of the university community was fulfilled when Dr. Hadi Hassan inaugurated the Medical College. The Women's Polytechnic came into existence in 1966, whereas the Faculty of Social Science started in 1969. Till 1990, the university had 71 departments, which are grouped under 10 faculties. And by 2000, this rose to 75 departments under 11 faculties. At present, besides 13 faculties, the university keeps up various colleges, institutes, centers, and schools. The university has opened 3 new centers of studies outside the main AMU campus in Murshidabad, Malappuram, and Kishanganj. Presently, there are 6 halls of residence for girls and 19 for boys. And we have a total strength of 23,000 students, out of which about 16,000 they reside within the campus in various halls of residences. It is a matter of great satisfaction and pride that the university today is included among the topmost Indian universities, Alhamdulillah, due to the excellent work done by its faculty and their focused research. We hope and pray that our institution will continue this journey of progress with renewed vigor and dedication. It is with this sense of pride and hope that we are dedicating this majestic centenary gate to the nation and to the AMU fraternity on the auspicious occasion of Sir Syed Day. In the end, I would like to take this opportunity to extend my sincere thanks to all those involved in the planning and construction of the Centenary Gate, including the registrar, the finance officer, the members of the Department of Architecture, the committee for the construction of Centenary Gate, MIC Building Department, University Engineer, and the whole team for their sincere, dedicated, and hard work. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, not only for this welcome address, but also for gifting AMU with this centenary gate, which is purely your handiwork. Ladies and gentlemen, a gate is not just a physical object. It is symbolic of a pathway to a realms and arena of exclusivity. The Islamic concept of paradise enlists 8 gates, each with a distinct name, such as Babus Sadqa, Babus Salah, Babul Hajj, and Babul Rayyan, etc. When Sir Syed himself designed the precincts of the MAO College, the Bab-e-Ilm, Bab-e-Ishaq, Bab-e-Rahmat, etc. were erected along with the landmark Victoria Gate, which we still use. In all cultures, from east to west, be it the Toran Dwar of ancient Indian temples in Madurai, Tirupati, or the medieval Buland Darwaza in Fatehpur Sikri and the Rumi Darwaza in Hussainabad, Lucknow, or the British colonial India Gate in Delhi and the Gateway of India in Mumbai, the door is more than a building. Passing through a gate humbles the self by making the physique feel doffed and the soul sanctified by imposing the idea of an entry into a sanctum sanctorum. In case of the Aligarh Muslim University, it happens to be a garden of knowledge and scholarship aptly called Chamane Sir Syed. महफिल में मौजूद तमाम अफराद को इस मुबारक घड़ी की दिली तहनीत जब चंद ही लम्हों में सेंटिनरी गेट मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का इफ्तिताह अमल में आना चाहता है, मगर इससे कबल
میری گزارش ہے پرو چانسلر نواب ابن احمد سعید خان چھتاری سے جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہم سے چند الفاظ کہیں. His Holiness the Chancellor of the Aligarh University, Janab Professor Dr. Tariq Mansoor Sahab, Professor Hakeem Sayyidul Rahman Sahab Treasurer, Professor Zainuddin Sahab, Vice Chancellor, Janab Abdul Hamid Sahab, Registrar, محترم حضرات، آج ہم اس عظیم دانش گاہ کا 6 سالہ جشن منا رہے ہیں. مجھے اس کی خوشی ہے کہ یہ جشن موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کی قیادت میں خیبر میں منعقد ہو رہا. میں نے جب سن 1933 میں اسکول میں داخلہ لیا تھا اس وقت سر روس مسعود وائس چانسلر تھے، اور جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو ڈاکٹر افضل الدین میرے وائس چانسلر. مجھے اس 98 برسوں میں قد آوت چانسلروں اور وائس چانسلروں کو دیکھنے کا موقع ملا. جو بھی وائس چانسلر آئے انہوں نے ادارے کی خدمت کی اور اس کی توسیع اور ترقی میں نمایاں کردار اختیار کیا اور کچھ نہ کچھ اپنی چھاپ چھوڑی. موجودہ وائس چانسلر نے ایک عظیم سنٹری تعمیر کرا ہے جو بے مثال. یہ یادگار ہمیشہ قائم رہے. آؤ ریت پہ ایسے نقش قدم چھوڑ چلے جن کی آنے والی نسلوں کو ضرورت ہوگی. میرے دادا نواب لطف علی خان صاحب چھتاری 1877 میں MU کالج کی سنگ بنیاد کی تقریب کے میزبان تھے. بانی درگاہ سر سید احمد خان نے انہیں یہ عزت بخشی کہ انہیں اس افغانیہ کمیٹی کا صدر منتخب کیا اور انہوں نے سر سید کے شان بارہ سالہ ادارے کی خدمت کرتے. میرے والد نواب احمد شیخ خان صاحب بھی ایم اے او کالج کے طالب علم. جب وہ تعلیم سے فارغ ہوئے سن 11 میں تو پھر آغا خان کا ایک خط آیا کہ اب تم تعلیم سے فارغ ہو چکے ہو، لہٰذا اب تم علی گڑھ اور بڑے شہر میں چندہ جمع کرو تاکہ ہم اس کالج کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس دلا سکیں. صاحب نے چندہ جمع کر پھر ترسی ہوئے، پرو چانسلر ہوئے اور حیثیت سے مدد. میڈیکل کالج کے قیام کے عطیے کی فراہمی کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سربراہی میں جو وقت سعودی عرب شاہ عبدالعزیز صاحب سے ملنے گیا، میں بھی اس وقت میں شریک تھا. اس یونیورسٹی کے طلباء نے قدیم جہاں جہاں پہنچے سر سید تحریک کو متعارف کرایا. یوں کہیے کہ سر سید کے کارناموں کو حیات جاویدہ بخش. جس طرف چل پڑے ہم آبلا پایا نے شوق خار سے گل اور گل سے گلشتہ بنتا گیا. اس ادارے نے مجھ کو یہ آسان کیا کہ مجھے پروچاسر منتخب کیا اور 6 برس سے میں اس ادارے کی خدمت کروں. یہ تو بڑی چیز ادا کی. اگر یونیورسٹی کی جامع مسجد کی جوہر کشی بھی دی جاتی تو میں اسی شوق کے ساتھ اس کو قبول کرتا. میں اپنے کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ میں ادارے کی اس جدید تقریب میں شامل. شکریہ. بہت بہت شکریہ حضرت نواب چانسلر صاحب آپ کے اس خطاب کے لیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹس اے ہسٹورک مومنٹ. The nonagenarian pro-chancellor of AMU has addressed us. This adds to the historicity of this moment.
عزیز دوستوں، اسے ہماری خوش قسمتی کا ادراک ہوتا ہے کہ فی الوقت سرزمین ہند پر ہی نہیں بلکہ بروئے زمین مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے چانسلر کے عہدے کے لیے سب سے معقول شخصیت نے اس مسند پر رونق افزا ہونا قبول فرمایا، اور سن 2015 سے ہز ہولینس عالی قدر ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین صاحب ہمارے چانسلر ہیں۔ The 53rd Dai al-Mutlaq of the respected Dawoodi Bohra community of India, Sayyidina Mufazzal Saifuddin is a chancellor for a second consecutive term. In the past, his grandfather Sayyidina Tahir Saifuddin and his father Sayyidina Burhanuddin have also been the chancellors of AMU, and this is an honor not enjoyed by any other lineage or family. Sir Sayyid himself is full of praises for this community in his travelogue. The Aligarh Institute Gazette of 11 June 1869 details the people he met on sail to Dover port. بڑودا دخانی جہاز سے سر سید خود رقم تراز ہوتے ہیں کہ مالوا اور دکن میں مسلمان بہرا بہت کثرت سے ہیں، سب تجارت کرتے ہیں اور اپنی قوم کی پرورش اور پرداخت کے عجیب عجیب قواعد مقرر کیے ہیں، جس کی وجہ سے میں ان کو نہایت عمدہ قوم تصور کرتا ہوں۔ جس زمانے میں کہ میں اندور گیا تھا، میں نے اس قوم کے حالات بخوبی تحقیق کیے تھے۔ عالی قدر سیدنا مفضل سیف الدین سے گزارش ہے کہ سینٹینری گیٹ AMU کا افتتاح بٹن دبا کر اپنے دست مبارک سے کریں۔ بہت بہت مبارک تمام علیگ برادری کو یہ سینٹینری گیٹ۔ Here's raising a toast to this land we love, to our people and all of us, for today and the times to come. Centenary Gate AMU inaugurated by His Holiness Ali Qadr Dr. Sayyidna Mufazzal Saifuddin. It doesn't say much, only Centenary Gate, but it's like one of those mottos men carved over a castle and died for it. Indeed, it is all the more gratifying that this honor has been done by our dear and revered Chancellor, His Holiness Dr. Sayyidna Mufazzal Saifuddin, whom we met last on the occasion of the 63rd annual convocation of the AMU. سن 2016 کا وہ جلسہ تقسیم اسناد ہمیں بخوبی یاد ہے، جب سیفی محل بمبئی سے نکل کر محترم چانسلر صاحب
بنفس نفیس علی گڑھ تشریف لائے تھے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، کہنے سننے والے اب تک بیان کرتے ہیں کہ کس شان و کبریائی کے ساتھ آپ یہاں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے عملے کے شریف اہل اسلام مرد و زن باغ سید میں گل بوٹوں کی مانند نظر آتے تھے۔ جامعۃ السیفیہ کا خوبصورت بینڈ آپ کی تحریر کردہ نظم العمل انسانہ معلم یعلم ایک اعزاز ہے بانی درسگاہ کی رہائش گاہ کے آنگن میں سناتا تھا، تو ترانۂ مسلم یونیورسٹی کی دھنوں سے وی سی لاج کے سبززار زندہ و جاوید ہوتے تھے۔ ناچیز کے پاس خود بطور نشانی وہ قلم اور بک مارک سہیج کر رکھا ہے جو فردن فردن تمام طلبہ و اساتذہ کو آپ کی جانب سے ہدیہ حاصل تھا۔ محترم، اس مبارک موقع پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ پرو چانسلر نواب ابن سید خان آف ستاری، وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور صاحب، پرو وائس چانسلر پروفیسر ظہیر الدین صاحب، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے ایک عرصہ کے بعد آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ میں آپ سب کو نہایت مسرت کے ساتھ اس بات کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نمایاں دانشگاہ نے بطور یونیورسٹی ایک صدی مکمل کی ہے۔ ان 100 سالوں میں اس جامعہ نے علم کی، وطن کی اور عباد اللہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب میں یونیورسٹی کہتا ہوں تو میری مراد صرف اور صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت سے نہیں ہے، بلکہ میری مراد اس قوم کے افراد سے بھی ہے جس نے طلباء، اساتذہ اور منتظمین کی حیثیت سے اپنی اپنی مختلف صلاحیتیں اس جامعہ کی خدمت کو انجام دی ہے اور فی الحال دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شاندار 100 سال کی تمامیت اور نئے 100 سال کی افتتاحیہ کی مناسبت سے آج ہم اس سینٹنری گیٹ کے افتتاح کے لیے مختلف جگہ سے ٹیکنالوجی کی مدد سے جمع ہوئے ہیں۔ نزد رب ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ اس یونیورسٹی اور اس سے وابستہ تمام افراد کی ترقی کے لیے اور ہم سبھی کے لیے امن و امان عام کرنے کے لیے ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ کھول دے اور اپنی برکات کے ہزاروں باب کھلے رکھے۔ انہ سمیع الدعاء قریب المجیب۔ ہم سب اللہ سبحانہ کا ہر حال میں حمد و شکر کرتے ہیں کہ اس عالمی وبا کے مشکل حالات میں بھی اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کے لیے عافیت و سلامتی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس طرح ہر حال میں شکر گزاری کا اعلیٰ درس ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز امام حسین کے شہزادے سید سجاد امام علی زین العابدین علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے الہ، میں یہ نہیں جانتا کہ کون سا حال تیری شکر گزاری کے لیے زیادہ سازگار ہیں، کون سا وقت تیرے حمد کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ صحت اور تندرستی کا وقت جب تو نے مجھے طیبات الرزق سے نوازا، یا بیماری کا وقت جب بیماری کی بدولت تو نے مجھے میری خطاؤں کے بوجھ سے سبک دوش کر دیا، کہ دونوں حال میں اے خدا اس بندے پر تیرا یکساں شکر واجب ہے۔ امام زین العابدین نے عافیت کی طلب کے لیے جو بارگاہ الہی میں
التجائی کی ہیں، ان دعائی کلمات سے فیضیاب ہو کر آج ہم اللہ سبحانہ سے ہم سب کے لیے عافیت کی عطا کا سوال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ والبسنی عافیتک وجللنی عافیتک وحسننی بعافیتک واکرمنی بعافیتک واغننی بعافیتک وتصدق علی بعافیتک وہب لی عافیتک وافرشنی عافیتک واصلح لی عافیتک ولا تفرق بینی وبین العافیتک فی الدنیا والآخرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعافنی عافیتا کافیتا شافیتا عالیتا نامیہ عافیتا تولد فی بدنی العافیتا عافیت الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی سے خاشعاً طلب کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء، طالبات اور منتظمین کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام آفات و مصائب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے سیدنا صاحب کا یہ خطاب سنا، بلکہ سبحان اللہ کہ ان کی اس قدر دیرینہ دعاؤں سے اس خطاب میں ہمیں نوازا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم۔ یہاں سے جملہ اراکین مسلم یونیورسٹی کے دست دعا بلند ہیں آپ کی صحت سلامتی طویل عمری کے لیے، اور یوں ہی آپ کا دست شفقت آپ کی اس یونیورسٹی پہ بنا رہے جس کے کہ آپ چانسلر ہیں۔ خواتین و حضرات، محفل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ We are now requesting AMU Registrar IPS Abdul Hamid for his vote of thanks. The young, active, smart, dynamic AMU Registrar who has been leading things, sometimes from behind the scenes, sometimes from right in the front, and doing it all so very well. We have seen him put together the Sir Syed Day 2020 in the online virtual mode for the first time in history of the Aligarh Muslim University. Recently, AMU Registrar had also organized the inauguration of a building in the medical college in the virtual mode that was done by the Education Minister. And we are extremely grateful for the wonderful service and contributions of Mr. Abdul Hamid IPS, AMU Registrar. I request you, sir, for your vote of thanks. Thank you, Faiza Madam. I congratulate all the people present here on this auspicious day when we are celebrating the 203rd birth anniversary of Jawaduddaulah Arif-e-Jung, Sir Syed Ahmad Khan Bahadur, the founder of this great seat of learning. I express my heartfelt gratitude to the Chancellor of this university, His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, for sparing his valuable time to inaugurate the impressive centenary gate constructed to mark the 100th year of establishment of the Aligarh Muslim University and thus creating history. This grand structure is a remarkable gift to all who have been associated with this university in any manner. Ladies and gentlemen, Sir Syed dreamt of this university in 1873 when he thought of establishing an educational institution for the educational emancipation of his fellow countrymen. While addressing at the foundation stone laying ceremony of the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1877, he said, quote, "The seed that we sow today may grow up into a mighty tree whose branches, like the banyan of the soil, may take firm roots in the ground and in their turn themselves send forth fresh vigorous saplings, and its alumni may go forth to the length and breadth of the land, preaching the gospel of truth, honesty, piety, and large-hearted tolerance." Unquote. His dream came true in 1920, 22 years after his death. The university made a fulfilling journey over the last century, and we can hope that it will achieve bigger development in the years to come, inshallah. I am sure the new expansion and developments will now take place on the land adjacent to the university fort, and this gate will attain unimaginable significance.
I thank the Pro-Chancellor Nawab Ibn Saeed Khan Sahab of Chatari, who has completed 97 years of age and stand witness to the multifaceted progress of this university. I have no words for the praises of the Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor, whose 3 generations have been serving the university and whose special interest made this Centenary Gate project possible. This history-making event rightfully goes to his credit. I congratulate all the people who have been associated with this project in one way or other, and my special thanks goes to MIC Building and University Engineer and his team for their tireless efforts to complete this mammoth construction in a record time despite all odds due to COVID lockdown. I'm also thankful to Director Computer Center and his team and all other officials who are at the backstage for conducting this online inauguration program. Once again, I congratulate all the members of the university fraternity on this historic day. Shukriya, Allah Hafiz. Thank you very much, Registrar Saab, for moving the vote of thanks and for acknowledging everyone who has done his or her bit in making this dream come true. कोहसारों ने कहा मेरे बराबर हो जा और कहा अर्श ने बढ़कर मेरा हमसर हो जा सहने गुलशन से अजब बुए वफा आती है अगर कभी हिंद को जाना तो अलीगढ़ जाना। आज के बाद ये शेर जब पढ़ा जाएगा तो इसके साथ एक इजाफा ये किया जाएगा, हाँ आप कह रहे थे सर, अगर कभी हिंद को जाना तो अलीगढ़ जाना और अगर कभी अलीगढ़ जाना तो अलीगढ़ में सेंटिनरी गेट ज़रूर देखना। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह हमारी हर महफिल का इफ्तिताह कुरान पाक की तिलावत से होता है, उसी तरह हम देख सकते हैं कि आली कद्र सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, आपका रिकॉर्डेड वर्जन हमने अभी अभी सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप खुद हमसे 2 लफ्ज़ कहना चाहें तो हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। अस्सलाम वालेकुम। यस, बहुत खुशी है आपको मिली। सर आई वेलकम यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे और आप कुछ बोलें। रिकॉर्डेड मैसेज तो हमने सुना दिया है, आप और कुछ बोलें। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, अमान में रखे, सलामत रखे। बहुत खुशी हुई। आमीन 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 सुम्मा आमीन। So this was a great moment when the Sayyidina himself joined us after his recorded message had already been played to us. We are very there were some internet issues because of which the recorded message had been played, but then as soon as it was resolved, he joined us, and it was a great moment for everyone in the Ali community. हमारे सीने फ़ख्र से यूं अक्सर खुल जाते हैं जब हम देखते हैं कि सैयदना साहब की महफिलों में किस कदर शान और किस। So ladies and gentlemen, we come to an end of this short inaugural ceremony of the Centenary Gate. The Centenary Gate is there for everyone to see. It must have by now become a new selfie point for both the townies of Aligarh as well as the townies of Aligarh.
Many congratulations to everyone in the elite community for this date. And once again, thanks and heartfelt felicitations to Professor Tariq Mansoor and his team for making this dream come true. Now we will listen to the Aligarh Muslim University Tarana, very much keeping in tradition with how we begin our programs and then how we end our programs. And after the Tarana, we will be standing up in honor of the national anthem. AMU Tarana, please.